السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی مقامات سیریز کی ایپیسوڈ 24۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں بھونگ مسجد کی۔ ناظرین، ویسے تو پاکستان میں کئی تاریخی مساجد اور عبادت گاہیں موجود ہیں جو اپنی تاریخ یا حسن تعمیر کی وجہ سے جانی جاتی ہیں، لیکن شاید بہت کم لوگوں نے اس مسجد کا ذکر سن رکھا ہے جسے بنانے میں 50 برس لگے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، بھونگ مسجد رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کی مرکزی شاہراہ پر واقع ہے، لیکن آج کل یہاں سے گزرنے والے مسافر عام طور پر نزدیک بنی نئی موٹر وے پر فراٹے بھرتے یہاں سے گزر جاتے ہیں، لیکن پرانے وقتوں میں پنجاب اور سندھ کی سرحد کے قریب واقع اس مسجد کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے اور یہاں سے گزرنے والے مسافر بھی اس مسجد کی زیارت کو لازمی سمجھتے تھے۔ ناظرین، بھونگ مسجد جس کے ڈیزائن، طرز تعمیر اور خوبصورت خطاطی کی وجہ سے 1986 میں اسے آغا خان ایوارڈ برائے اسلامی فن تعمیر بھی دیا گیا، لیکن اس مسجد کی تاریخ کیا ہے اور اسے مکمل کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا، آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں اتنا عرصہ اس لیے لگا کہ علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ اسے بنوانے والے رئیس نے اس مسجد کو اپنی زندگی کے دوران جان بوجھ کر مکمل نہیں کروایا۔ ناظرین، رئیس غازی محمد کا تعلق انڈر قوم سے تھا جو راجپوتوں کی ایک شاخ تھی اور جیسلمیر اور بیکانیر کے علاقے پر حکمران رہا۔ ان کے مورث اعلیٰ محمد جیہ مرحوم بھونگ میں اقامت گزین ہو گئے تھے، جنہیں مشہور سہروردی بزرگ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے خلیفہ مجاز حضرت پیر موسیٰ نواب سے شرف بیعت حاصل تھا۔ ایک دن جب رئیس غازی محمد اسی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ محل کی شان و شوکت مسجد سے بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے اسی وقت استغفار کیا اور تقریباً دگنے رقبے پر ایک نئی مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے خاندان کی دوسری شاخ سکھر میں قیام پذیر ہوئی جس کے سربراہ شیخ احمد تھے۔ یہ بھی حضرت پیر موسیٰ نواب کے مرید تھے۔ انہوں نے عملاً فقیری اختیار کر لی تھی، چنانچہ شکارپور، پنو آکل اور گھوٹکی میں ان کی درویشی کا سلسلہ اب بھی قائم ہے۔ قیام پاکستان کے وقت اس خاندان کے سربراہ رئیس غازی محمد تھے۔ ناظرین، دولت و ثروت اور جاہ و عظمت کے باوجود وہ سادہ زندگی گزارنے کے قائل تھے۔ بے شمار زرعی اراضی ان کی ملکیت تھی۔ وہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ بھی رہے۔ وہ بھاولپور دربار میں کرسی نشین رہے اور بھاولپور کی پہلی اسمبلی کے قیام سے ہی سیاست کے میدان میں موجود رہے، لیکن ان تمام اعزازات کے باوجود جو امتیازی وصف ان کی شخصیت کو نمایاں کرتا تھا وہ تھا ان کا مذہبی جذبہ۔ وہ اللہ اور پیغمبر اسلام کی خوشنودی کو ہر حال میں مقدم سمجھتے تھے۔ انہیں دینی کاموں میں بے حد دلچسپی تھی اور روایات کے مطابق یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کی امداد و سرپرستی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ناظرین، بھونگ مسجد جس مقام پر تعمیر ہوئی وہاں پہلے بھی ایک مسجد موجود تھی۔ رئیس غازی محمد نے اس مسجد کے سامنے ایک محل تعمیر کروایا تھا جہاں رئیس صاحب کے دوست خصوصاً امیر بھاولپور نواب صادق محمد خان قیام کر سکیں، شکار کریں اور دریا کے کنارے سیر کا لطف اٹھائیں۔ ایک دن جب رئیس غازی محمد اسی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ محل کی شان و شوکت مسجد سے بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے اسی وقت استغفار کیا اور مسجد کے مقام پر تقریباً دگنے رقبے پر ایک نئی مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ 1932 کے لگ بھگ کا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں مصروف کاریگروں کے قیام و طعام کا انتظام بھونگ میں ہی کیا گیا تھا۔ ان کاریگروں کو بہت سی مراعات بھی حاصل تھیں، لہٰذا بھاری مشینری اور تعمیراتی سامان صادق آباد ریلوے اسٹیشن سے بھونگ تک تقریباً 20 کلومیٹر کچے راستوں پر بیل گاڑیوں اور اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا تھا۔ رئیس غازی محمد کے ذہن میں محض ایک خاکہ تھا جس کے مطابق تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ ناظرین، رئیس غازی محمد مختلف ممالک میں جاتے، وہاں کی مساجد دیکھتے اور جو چیز پسند آ جاتی اس کے مطابق مسجد کی تعمیر میں تبدیلی کرواتے رہتے۔ اس طرح مسجد کے ڈیزائن میں کئی بار تبدیلی کی گئی اور کئی حصوں کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔
ناظرین، تعمیر میں 50 سال کا عرصہ اس لیے لگا کہ علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ رئیس غازی محمد اس مسجد کو جان بوجھ کر مکمل نہیں کروا رہے، کیونکہ کسی پیر فقیر نے انہیں کہا ہے کہ جب بھی یہ مسجد مکمل ہوگی تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ جب 1975 میں رئیس غازی محمد کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی مسجد کے بڑے مینار کی تعمیر جاری تھی۔ ناظرین، 1950 میں ایک نئے مسئلے کی نشاندہی ہوئی۔ سیم کی وجہ سے مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر تب تک بننے والی تمام عمارات کو گرا دیا گیا اور 20 فٹ بلند ایک چبوترا بنا کر اس پر نئے سرے سے مسجد کی عمارت تعمیر کی گئی۔ اس سے مسجد کی پائیداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور جلال و عظمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ناظرین، جب 1975 میں رئیس غازی محمد کا انتقال ہو گیا تو اس مسجد کی تعمیر کا فریضہ ان کے بڑے بیٹے رئیس شبیر محمد نے سنبھال لیا، جو خود بھی درویش صفت انسان تھے اور صوبائی اور قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے تھے۔ ان کا انتقال 2 اپریل 2021 کو کراچی میں ہوا۔ رئیس شبیر محمد کے انتقال کے بعد اب اس مسجد کا انتظام ان کے صاحبزادے اور سابق وفاقی وزیر سردار رئیس منیر احمد کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، اس مسجد کی تعمیر 1982 میں مکمل ہوئی تو اس سے شہرت ملنا شروع ہوئی۔ دنیا بھر سے سیاح اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ 22 دسمبر 1986 کو اس مسجد کو اسلامی فن تعمیر کے فروغ کے لیے قائم کیے گئے آغا خان ایوارڈ فار اسلامک آرکیٹیکچر سے نوازا گیا۔ اس ایوارڈ کو وصول کرنے کے لیے رئیس شبیر محمد بذات خود مراکش گئے اور پرنس کریم آغا خان کے ہاتھوں ایوارڈ وصول کیا۔ اس ایوارڈ کے ساتھ جو سند عطا ہوئی، اس میں سردار رئیس غازی محمد خان کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ان کاریگروں کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا تھا، جنہوں نے اس مسجد میں اپنے فن کا اعجاز دکھایا تھا۔ ان کاریگروں میں حاجی رحیم بخش، مستری فیض محمد، اللہ دوایا، نبی بخش، حافظ انور، فیض بخش، واحد بخش، رحیم بخش، سید شاہ غلام محمود، عبد الغنی، اللہ بخش اور احمد بخش کے نام شامل تھے۔ یہ سند بھونگ مسجد میں آویزاں ہیں۔ ناظرین، بھونگ مسجد میں ایک مدرسہ، ایک لائبریری اور وہ حجرہ بھی موجود ہے جہاں رئیس غازی محمد عبادت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوں تو لاہور کے شالامار باغ کے انداز میں ایک وسیع العریض باغ ہے، جس سے گزرنے کے بعد مسجد کی سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مسجد کا سین شروع ہوتا ہے، جو سنگ مرمر اور سنگ سیاہ سے آراستہ ہے، جہاں ایک وقت میں 2000 سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے مرکزی گنبد پر نیلے رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، جن پر مینا کاری اور گلکاری کا نہایت نفیس کام کیا گیا ہے۔ عمارت کے محرابی دروازوں میں قرآنی آیات کندہ ہیں۔ مرکزی دروازے کے محراب کے اندر نہایت نفاست کے ساتھ سیپ کو تراش کر آیت الکرسی تحریر کی گئی ہے۔ تمام دروازے ہاتھی دانت کے نفیس اور باریک کام سے مزین ہیں۔ ناظرین، اس مسجد کا برآمدہ 18 ستونوں پر مشتمل ہے۔ ہر ستون کی اونچائی 8 فٹ ہے اور تمام کے تمام ایک ہی جیسے قدرتی رنگ پر مشتمل ہیں۔ مسجد کے مرکزی محراب کی تزئین و آرائش میں خالص سونا، چاندی اور قیمتی پتھر استعمال کیا گیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ مسجد کے مرکزی ہال میں داخل ہوں تو دلکش نقش و نگار، خوبصورت گلکاری اور منفرد ڈیزائن سیاحوں کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ یہاں صندل کی لکڑی کا کام اتنی نفاست اور دیدہ ریزی سے کیا گیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، 14 اگست 2003 کو حکومت پاکستان نے سردار رئیس غازی محمد کو ان کے اس خدمت کے اعتراف میں بعد از مرگ ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا اور 12 مئی 2004 کو حکومت پاکستان نے بھونگ مسجد کی تصویر سے مزین ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا، جس کا ڈیزائن عادل صلاح الدین نے تیار کیا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے بھونگ مسجد رحیم یار خان کی ڈاکومنٹری دیکھی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔